جہاں یہ کتاب عام انسانوں کے لیے ہے، جس کو اللہ نے کہا ھذا بلاغ للناس، وہیں یہ کتاب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر سماج کے انٹلیکچوئلز کے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہیں اولو الالباب کہا گیا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف عام عوام کو ترغیب و ترہیب کے انداز میں بہتر انسان بناتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں علم رکھنے والے، عقل رکھنے والے، سمجھداری رکھنے والے، دنیاوی اور دینی علوم سے آراستہ لوگوں کے لیے یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اہل الحدیث کی کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں۔ ہم صرف حدیث والے نہیں بلکہ ہم قرآن والے بھی ہیں۔ ہمارے دین کا، ہماری سوچ کا، ہمارے فکر اور عمل کا مدار کتاب و سنت پر ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے شیخ محترم نے کہا کہ آج ایسے کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو قرآن کی خدمت کے لیے خاص اپنے آپ کو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی رائے سے اور باطل افکار سے قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے سلف کے منہج کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو پیش کیا جائے، اور ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ جہاں وہ عام عوام کے دلوں کو اللہ سے جوڑنے والی بنے، وہیں وہ ایک پڑھے لکھے طبقے کو جو جدید تعلیم سے آراستہ ہے اس کو بھی قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی بنے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی خدمت کرنا دروس کے ذریعے سے اور خطب کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے خاص کر کے قرآن کے تعلیمی حلقوں کے ذریعے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، خرافات میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ان لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم تھی جس کی وجہ سے لوگ مخلوق کی عبادت سے نکل کر خالق کی عبادت کرنے والے بنے۔ وہی لوگ جو پیڑ پودوں کو، ستاروں کو، چاند اور اسی طرح سے مخلوقات کو پوجنے والے تھے، قرآن کریم کی تعلیم سے انہیں معلوم ہوا، قرآن کی دعوت سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جکڑی ہوئی ہیں۔ جو اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی مخلوق ہے وہ معبود بننے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ قرآن کی تعلیم کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد لوگ مخلوق کی عبادت سے نکل کر فطرت کے قوانین کو اپنا رب ماننے سے ہٹ کر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ وہی مخلوقات جو معبود کا مقام لے چکی تھیں، قرآن کے آنے کے بعد، اسلام کی تعلیمات کے عام ہونے کے بعد وہی تحقیق کا ذریعہ بنی۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جنہوں نے سائنس کے میدان میں ترقی کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سارے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے، اور یہ ساری جتنی مخلوقات ہیں اور یہ ساری چیزیں، ستارے، چاند، ستارے، سورج، اور اسی طرح سے اتنے سارے علوم ہیں، چاہے وہ جیولوجی ہو، باٹنی ہو، بایولوجی ہو، یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں، قرآن ان سارے علوم کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ ساری مخلوقات کا تذکرہ عموماً قرآن میں آپ کو ملے گا، اور بہت سارے فطرت کے قوانین کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ آج اس جدید دور میں جبکہ سائنس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس دور میں بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتی ہے، اور یہ پچھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس پڑھے لکھے دور میں بھی جبکہ دوسری بہت ساری مذہبی کتابیں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، لوگ ان کو نہیں پڑھتے ہیں، بس رسم و رواج کے طور پر پڑھتے ہیں، یہ کتاب ایسی ہے جو آج کے انسان کو بھی فکری طور پر بہتر انسان بنا سکتی ہے اور سماج کو بھی بہتر بنا سکتی ہے، اور آج کی جدید ذہن کو بھی وہ تسکین دے سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر دوسرے ملکوں میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جن میں ایک مثال مورس بکائی جیسے لوگوں کی بھی ہے، جنہوں نے بائبل کو بھی پڑھا، قرآن کو بھی پڑھا، سائنس کو بھی جاننے والے تھے، اور اس کے بعد میں ساری تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سائنسی ترقیاں قرآن کو غلط ثابت کرنے کی بجائے مزید حق ثابت کرنے والی بن گئی، لیکن اسی کے برخلاف بائبل وغیرہ کو آپ دیکھیں، اس کی بہت ساری باتیں آج آؤٹ ڈیٹڈ ہیں سائنٹیفکلی۔ اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے وہ طبقہ جو علم سے جڑا ہوا ہے، دینی علوم سے جڑا ہوا ہے۔ انگلش زبان کو سیکھنا، سائنسی معلومات کو جاننا، سماجی سطح پر آج دنیا میں کیا چل رہا ہے اور انسان کی سوچ آج کیسی ہے، اس کو جان کر اس انداز میں ان کے سامنے حق کو سلف کے منہج کے ساتھ پیش کیا جائے
تاکہ انہیں لگے کہ واقعی یہ ہماری فطرت کی آواز ہے، یہی ہماری ضرورت تھی، اسی کی پیاس تھی اور یہ آج ہم کو ملا ہے، تاکہ ساری انسانیت اس دین کی طرف آئے جسے اللہ تعالیٰ نے نجات والا دین بنایا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے حفظ کا اور اسی طرح سے کتاب التوحید کے حفظ کا جو ایک سلسلہ یا ایک بنیاد ڈالی گئی ہے، بہت ممکن ہے آگے دوسری کتابوں کے بارے میں بھی ایسا ہو، تاکہ طلبہ ان کتابوں کو یاد کریں اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، احادیث سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور ایک سلسلہ شروع ہو تاکہ لوگوں کے اندر علم کو حفظ کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عام کرنے کا مزاج بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائیں، علماء کرام کی حفاظت فرمائیں، طلبہ کو مزید اللہ تعالیٰ ترقی دے اور انہیں دین کا اچھا اور سچا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔